قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ حضرت مولانا اعظم طارق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، کہتے ہیں کہ ماں جب بچے کو بھیجتی ہے نا گھر سے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، جب ماں بچے کو گھر سے بھیجتی ہے باپ کے ساتھ تو کہتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی انگلی کو پکڑنا، کہ کہیں تم بازار کے اندر گم نہ ہو جاؤ، باپ کی انگلی چھوٹی تو تم گم ہو جاؤ گے، جب تک باپ کی انگلی کو پکڑ کے رکھو گے تم حفاظت کے اندر رہو گے۔ صحابہ وہ ہیں جن کی انگلی کو نبی نے پکڑا، اور پھر صرف نبی نے نہیں پکڑا، نبی وہ ہیں کہ جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جب نبی کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو اور صحابہ کی انگلی کو نبی نے پکڑا ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ماں کا بچہ نہیں دنیا میں کھو سکتا تو صحابہ کیسے مرتد ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام میرے صحابہ کریں، علیکم بسنتی، ان کا کام کرنا گویا ایسا ہے کہ جیسے میں نے کیا ہے، ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ چنانچہ آج کتنے دین کے امور ایسے ہیں جو صحابہ کی وجہ سے ہوا۔ میں نے کہا یہ 20 تراویح ہے، یہ جمعہ کی 2 اذانیں ہیں، یہ ساری صحابہ نے شروع کروائی ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ معیار ایمان کا صحابہ ہیں۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی سے اسلام کے کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ تو گویا آج 1442 سال ہو گئے اور 43واں شروع ہو گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ اور اس کی ترتیب دینے والے حضرت عمر ہیں۔ اور یہ محرم کا مہینہ جیسے میں نے کہا، اس کو عظمت تب سے ہے جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہی دن دیا، عاشورہ کا دن، جس میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ تو ان کی فضیلت ہے۔ باقی میں اس مہینے کو اور اس دن کو، عاشورہ کے دن کو فضیلت کیوں حاصل ہے، اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے فضیلت والا بنا دیا تو اللہ نے بنا دیا۔ ہم اگر دنیا کی اپنی عقل، جیسے میں نے کہا کہ ادھر آپ سے، اپنی عقل کے گھوڑے ہم دوڑائیں کہ کیوں اللہ نے فضیلت دی۔ ہاں، بعض تاریخی واقعات کے اندر بہت واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اسلام کے بڑے بڑے انقلاب جو ہوئے وہ اسی محرم کے مہینے میں ہمیں ملتے ہیں۔ تاریخی واقعات اگر ہم پڑھتے ہیں، بعض تو ایسے ہیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اب مثال کے طور پہ کو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جس دن بھیجا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جہاں پر جودی پہاڑ پہ جا کے رکتی ہے وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے، تاریخی باتیں ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے جب نکالا گیا تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہ مشہور باتیں ہیں۔ جو حدیث پاک میں ہیں، جو ہمیں ملتی ہے، وہ یہی ہے جو بخاری شریف کی روایت میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تب آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ھذا یوم صالح نجى اللہ موسیٰ من فرعون، کہ ہمارے لیے یہ ایک خوبصورت دن ہے اور بہترین دن ہے کہ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ نے
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، جس کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا تعلق موسیٰ سے تم سے زیادہ ہے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم یہودیوں کے ساتھ مشابہت کے اندر آ گئے، یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ دیکھیں عبادت کے اندر بھی اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا کہ ہماری مشابہت غیروں کے ساتھ ہو جائے، حالانکہ ایک عبادت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اگلے سال ہم زندہ رہے تو ایک روزہ اور ہم بڑھا دیں گے، جس کی وجہ سے صحابہ نے ایک روزہ بڑھایا اور امت کے فقہاء نے مستحب قرار دے دیا کہ ایک روزہ ساتھ بڑھایا جائے، عاشورہ کا 9 کا یا 11 کا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی۔ لیکن اگر کوئی بندہ نہیں رکھتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیمار ہے، لیکن روزہ جب رکھنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ایک روزے کو بڑھایا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کہ عبادت کے اندر بھی ہم یہودیوں کے ساتھ مل جائیں، چاہے جائے میں اور آپ، تو آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا تو سارا ہی یہودیوں کے اور غیروں کے طریقے پر ہے۔ عبادت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند